لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں. وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان, ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل. مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا, میں نے کہا یار اللہ اور دے ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل. اس نے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں, میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں, تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں, اور ایک عورت سے دیہی علاقوں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی غریب گھر سے شادی کرتے ہیں. تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے؟ یہ تو پھر یہ طارق مسعود سے پوچھنا. اچھا یہ وہی مسئلہ آ گیا. اچھا پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے. مولانا خادم رضوی صاحب کی قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ خود گیا تھا. جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں, سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آ گیا. کوئی اچھا فیل کر رہے تھے, کوئی برا فیل کر رہے تھے. جنید جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں. آخری ملاقات یاد ہے؟ چترال جا رہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. دین سے پائی ہمیشہ دنیا کی شہرت, سنایا پیغام رب جلیل, بہت ہی پائے کے عالم ہیں آپ مولانا طارق جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا, اور آپ کی صحت مجھے اچھی لگ رہی ہے, الحمدللہ لگ رہی ہے. کیسی ہے آپ؟ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے اللہ. سر کے درد کا بتائیے گا مولانا. چل رہا ہے. گزر رہی ہے یا چل رہی ہے؟ چل رہا ہے الحمدللہ. بہت تکلیف دہ معزز خواتین و حضرات, آدھے سر کا درد, اور پھر اس کے بعد اتنی ٹف شیڈیول. اور کیونکہ میں نے مولانا سے ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں, میں نے کہا مصروفیت اور مغروریت کا فرق پتہ ہے ہمیں. ایسی سچویشن میں بھی مولانا ہمیشہ ٹائم دیتے, ہمیشہ ملتے, جب تک ہم بات کرتے مولانا بات کرتے. کیا بات ہے مولانا صاحب, کہاں سے شروع کریں؟ آپ تو ایک کتاب ہیں, کوئی 1000 2000 5000 پنوں کی. دین کی طرف آپ آئے اور ماشاءاللہ ایسے آئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے آپ سے. ہم بھی متاثر ہیں, ہماری فیملی, ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ملواؤ. الحمدللہ یہ تو آپ کا ایک مقام ہے. آپ دین کی طرف آئے پہلی دفعہ, وہ تو آپ نے بیانات میں بتایا ہے. تو آئز بریکنگ مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک دوست آپ کو تبلیغ میں کھینچ کے لے گیا تھا 3 دن, ایک تو وہ بتایا آپ نے. اس کے بعد ہی بنا ہے مومنٹ کہ آپ آگے آگے آگے, پھر داڑھی رکھنے کا کب سوچا, اور امامہ شریف کا کب سوچا کہ بھائی میں امامہ سجاؤں گا, یہ تھوڑا سا بتائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا ایک سفر تھا, جب میں نے 3 دن سے 3 چلے کر دیے, سارا آل آف سڈن تھا. تو ایک 3 دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس جہنم کے فرشتے آتے ہیں, اللہ, اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت, روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو
تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو، اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ وہی اسی وقت سنا دیتے، ملک الموت ہی سنا دیتے؟ ایک محفل، تیسرا دن تھا میرا اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا، میرا 3 دن کا ہی پروگرام تھا۔ تو ہمارے امیر صاحب سے بیان کر رہے تھے، تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے۔ جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی، تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے میرا دل پھیر دیا اور میں نے کہا ان کے ساتھ 4 مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے۔ یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کا۔ اور اس کے بعد فوراً آپ نے داڑھی کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی؟ ہاں، وہ داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ہم ایک گاؤں میں تھے، تو میں گیا شیو کرانے، تو آگے نائی کے پاس ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا شیو کرانے، پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، میں پھر واپس آ گیا، پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے، پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا، بھائی واہ، داڑھی رکھ لے۔ تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی۔ بھائی واہ واہ، خوش رہے بھائی، وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے۔ کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے۔ اب اللہ استقامت دے، دعا کرے ہمارے لیے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ ایسے تو نہیں ملے گی، ماں بھی تب دودھ پلا دیے جب بچہ روتا ہے، تو طلب کرنے سے ملے گی۔ کیا بات ہے۔ اور امامہ شریف کا بھی پھر داڑھی رکھنے کے بعد؟ پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ پہلے ٹوپی ہوتی تھی۔ دورہ حدیث جب آپ نے؟ جی، دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ اتحاد امت کی دائی ہیں مولانا صاحب۔ آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا، ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں بھی، جنازے میں تو نہیں، ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ نہیں، میں اس کی خود کیا گیا، کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا۔ خود گئے تھے؟ خود کسی کو نہیں پتا؟ مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ تو جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں، سارے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ہاں، یہ بھی کوئی اچھا فیل کر رہے تھے، کوئی برا فیل کر رہے تھے، دونوں طرح کے۔ لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب، کہ بھائی لیکن آپ، مولانا سعد صاحب نے، سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی، بہت احترام کیا۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ مولانا صاحب آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں۔ وہاں سے پڑوسی ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس ثنا خان، ان کے یہاں بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا طارق جمیل۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی وائف کو بتایا، میں نے کہا یار اللہ اور دے، ہم بھی رکھیں گے طارق جمیل۔ تو ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ تھا، بنایا، آپ کو بنایا، آپ کو بنایا۔ اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے، توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، ماشاء اللہ، بہت ایڈمائر کرتے ہیں۔ تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارکباد آپ نے دی یا بولا کہ بھائی؟
نہیں میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں. میں نے کہا ضرور رکھو, میرے لیے خوشی کی بات. اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں, یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں, تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے. تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں. تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ مجھے لے گیا, تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں. تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے. یہ مجھے بتایا تھا, ایسا ہی 2018 میں. ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں, ان کے گھر میں چلتے ہیں. اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا, شعیب اختر نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے, تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا, وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا. جی ہاں. فین فالوئنگ آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, دنیا کو. کوئی ایسا کریزی فین جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ بھائی یہ کون ہے یار, یہ کوئی ایسا مومنٹ, کوئی کریزی فین؟ بہت زیادہ ہے. کوئی ان میں سے ایک بتائے نا, کوئی جو یاد رہ گیا ہو. ہر جگہ ہی ملتے ہیں تو کیا بتاؤں. نہیں ایک تو ہوتا ہے نا ملنے والے سلام. نہیں بالکل پاگلوں کی طرح روئے جا رہے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور شیشے کو چوم رہے ہیں, بس اس طرح کے روز ہی واقعات ہوتے ہیں. شیشے کو چومنا یہ بھی عقیدت ہے, ایک محبت ہے ان کی طرف سے. ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا بھائی, میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو, ہنس رہے ہیں. اچھا کامیڈی میں بھی آپ کیونکہ ایک مزاج رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا آپ کے اندر ایک ہرس ہے ٹائمنگ کامیڈی کی, جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی کرتے ہیں. تو کامیڈین کون پسند ہے آپ کو جو ہمارے پاکستان میں کامیڈین رہے ہیں؟ جیسے امان اللہ صاحب تھے, عمر شریف صاحب تھے, معین اختر صاحب تھے. تو میں ان کو دیکھا ہی نہیں, تو میں ان کو کبھی بھی نہیں. نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے, اور ماشاءاللہ سارے ہی بڑے معتقد تھے. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ کے ٹائم پہ جیسے وہ ایک رنگیلا صاحب تھے, ایک واقعہ بھی سنایا تھا ہمارے دور میں تھے رنگیلا, منور ظریف, وہ بھی بلائیں تھی جی اپنے ٹائم کی. لہری صاحب یہ بہت بڑے کامیڈین تھے. ان کے فین آپ کو بولا جائے؟ اس زمانے میں تو ہم ان کے بڑے فین تھے, بہت اچھے کامیڈین تھے. منور ظریف کا بھائی ظریف تھا, وہ بہت ہی زیادہ اچھا کامیڈین تھا. پھر ایک خلیفہ نذیر تھا, سارے اچھے کامیڈین تھے. اس چیز میں شادیوں کے معاملے میں آپ ایک شادی پہ تکیہ کرنا کیا ہے؟ ایک تو میری زندگی بہت مصروف تھی, سفر در سفر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کیا کہنے بھائی. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. کیا کہنے. تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوتی, ٹائم نہ دینا. انصاف کی شرط کے ساتھ شادی دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. انصاف سے مراد مولانا صاحب ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں, اور ایک عورت سے دیہی علاقوں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی غریب گھر سے شادی کرتے ہیں, تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے؟ یہ تو پھر یہ طارق مسعود سے پوچھنا. اچھا یہ وہی مسئلہ آ گیا. اچھا پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے.
نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس چیز میں ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں, اس چیز میں ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے جو ایک کی ہے اسی سے دوسری بھی کر لی. ہم نے کہا بھائی تم سے ہی کر لی ہم نے, ہم خوش ہیں. اچھا مولانا صاحب, کھانے کے حوالے سے آپ شوق, مجھے پتا ہے آپ تھوڑا کھاتے ہیں لیکن آپ نے یقیناً کھایا ہوگا. لاہور کے کھانے بھی کھائے, کراچی کے بھی کھائے. بریانی کہاں کی اچھی لگی آپ کو, نہاری کہاں کی اچھی لگی؟ اگر باہر کے میں یہ چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں, نہ بازار کی, نہ ہوٹل کی, نہ باہر کی. کبھی تو مولانا صاحب باہر ٹریولنگ میں بندہ کبھی موقع لگتا ٹریولنگ میں کوشش کرتا ہوں کوئی خشک چیزیں, ڈرائی فروٹ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ ہو جائیں, کھانا نہ ہو. چونکہ جو آئل ہے اس سے مجھے الرجی ہے. اچھا, میرے نا فوراً گلا بیٹھ جاتا ہے اگر میں دیسی گھی کے علاوہ کسی بھی آئل میں کھانا, سوائے زیتون کے, صحیح, تو میرا گلا پکڑا جاتا ہے, تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں. آپ کا گلا, آپ ڈیولپ ہوا ہوا ہے آپ کا کھا کھا کے, ظاہر ہے آپ کو ایک عادت بندہ بندے کی بن جاتی ہے. تو باہر کا بالکل آپ اگنور کرتے ہیں؟ بہت مجبوری میں. مولانا صاحب آج کل بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں, کچھ اس پہ بھی مشورہ دیں. لوگ پنکھے اے سی نہیں بھی چلا رہے اس کے بعد بھی آ رہا ہے, کیا کیا جائے اس ٹائم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں جتنی لوگوں کی تنخواہ ہے. اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھ جانا, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. یہ دوسری طرف ظلم نہیں کہلائے گا؟ ظلم نہیں ہے؟ ظلم تو ہے جو کر رہے ہیں, ظلم تو ہے. موٹیویٹ کریں گے ینگسٹرز کو کہ بھائی جم جائیں لازمی, کیونکہ مجھے آتے ہی مولانا نے کہہ دیا میں بہت موٹے ہو رہے ہیں بھائی. گاؤں میں تو پراپر جم ہے میرے گھر میں ہی, تلمبا میں, چونکہ وہاں بڑا گھر ہے, بڑی جگہ ہے, تو وہ گھر کے اندر ہی جم بنایا ہوا ہے. بہت اعلیٰ قسم کا جم ہے. اور یہاں بھی ضرورت کے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے, ایسے ہی جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ بھی اللہ کی امانت کہ اس کو صحت مند رکھنا یہ فرض ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کو غلط چیزیں نہ کھلائے. دیکھو نا, معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. معمولی سی گاڑی ہوتی ہے, کیا مثال دی ہے بھائی, واہ واہ, آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو. اور یہ انسان کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے, سب سے قیمتی گاڑی ہے. اس میں ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو, ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو. تو جیسے وہ گندا تیل گاڑی کو خراب کرتا ہے, ایسے ہی جو غیر مفید چیزیں, اور خاص طور پر جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں اور ڈرنکس آ گئے ہیں, یہ تو بربادی ہیں. تو ہسپتال سے ان کا کانٹریکٹ ہے, سیدھے 2 زنگر پھوڑے آپ اور سیدھا سول پہ لیٹ جا کے آپ. جی تو میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, پرہیز بھی کرتا ہوں. یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اللہ, سب سے بدترین برتن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے اگر اس نے کھانا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے کو دے معدے کا, ایک حصہ پانی کو دے, ایک حصہ خالی رکھے. تو اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیماری قریب نہیں آئے گی. تقدیر الگ چیز ہے. زندگی تو اتنی ہے لیکن کوالٹی جی لے گا. بھائی مثال کے طور پہ 60 جینی ہے لیکن کوالٹی ہو جائے گی. بھوک ہو تو اٹھ جاؤ, یہ سیکھ لو. دسترخوان سے بھوک ہے, اٹھ جائے, اٹھ جاؤ. مشکل چیز ہے. غصے میں زبان پہ قابو رہے, دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو رہے, تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی. غصے میں زبان بے قابو ہو جائے, دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے, تو ایمان بھی بیمار ہوگا, جسم بھی بیمار ہوگا. خوبصورت بات. لوگ بولتے ہیں نا مولانا صاحب میں غلط بات نہیں سنتا بھائی, برداشت نہیں ہوتی مجھ سے غلط بات. یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی, غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. صحیح تو ہر کوئی کوئی برداشت کر لیتا ہے بھائی, غلط بات نہیں برداشت کرتا میں.
آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے, یہ بات یاد رکھے میرے بھائی ہو. میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوں, مولانا صاحب جو پیروڈی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی آواز نکالتے ہیں پیروڈی, ان کو مطلب آپ مطلب لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں یا آپ کو برا لگتا ہے, مائنڈ کرتے ہیں یار صحیح نہیں ہے؟ ان کے لیے اچھا نہیں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اتنے بڑے پبلک فگر ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کی آواز کو نکالتے ہیں اور جو نکالتے ہیں وہ لوگ محظوظ ہوتے ہیں کہ یار بالکل ایسے ہی بولتے ہیں مولانا صاحب. اس میں ان کی ذاتی ترقی رک جاتی. نقل مارنے سے کوئی وہ پہلے نمبر پر نہیں آتا ہے. نقل مارنے والے بس پاس ہی ہوتے ہیں. فرسٹ وہی آتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے. سمجھ گیا, جہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں پہنچ گیا میں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی, کیونکہ جو وہ ہے نہیں وہ بننا چاہ رہا ہے, اور جو وہ تھا اس نے خود کو کھو دیا. مسئلہ یہ بھائی میں بنا نہیں وہ, اور نادر علی بھی میں نے کھو دیا, تو عجیب سی معاملات ہو گئے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا, میں نے 2018 میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ سوشل پلیٹ فارم آپ سیدھے کریں. وجہ یہ ہے ویریفائڈ آپ کا کوئی چینل نہیں تھا, ویریفائڈ کچھ بھی نہیں تھا, یوٹیوب پہ بھی نہیں تھے, اور آپ نے بنایا, آپ کی ٹیم نے بنایا, اور آج وہ آپ کو پتہ ہے کتنا تیز آپ کا یوٹیوب چینل جا رہا ہے. جی شکر ہے, پتہ کوئی میرا خیال ہے آپ 10 ملین کے قریب ہونے والے ہیں کچھ ٹائم میں, اور آپ کو ڈائمنڈ پلے بٹن ملنے والا ہے. میں نے گولڈ دکھایا تھا واپس خواتین حضرات, اور مولانا دیکھ رہے تھے تجھے ملا ہے, تو میں نے کہا جی مولانا. کتنے لاکھ لوگوں پہ ملا ہے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ لوگ تجھے دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے. یہ چلے سوشل پلیٹ فارم پہ ہی بات کر لیتے مولانا صاحب. ایک طوفان بدتمیزی فیس بک پہ, ایک دوسرے کو ٹرول کرنا, گالیاں دینا, کرٹیسزم کرنا. اچھے کام جہاں ہیں وہاں برے کام زیادہ ہیں, آئی ڈیز بنا رہے ہیں. تو آج کل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں, کیا ماں باپ ان کو سوشل پلیٹ فارم سے دور رکھیں زیادہ بہتر؟ آپ کے نزدیک کیا ہے, کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اب دور رکھنا تو بظاہر ممکن نہیں ہے, ناممکن چیز ہے. وہ مائیں شروع سے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں, وہ بیچارہ اس میں لگا رہتا ہے, وہ اپنے فری ہو جاتی ہیں. اپنی ذمہ داری سے انہوں نے جو خیانت کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل پیدائشی طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے بچے ہیں, ٹیلی فونیا بیماری ہوئی ہوئی ہے سب کو, اور وہ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں آج کل بچے. یہ بات حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کہتے ہو وہ بچے نہیں کرتے, آپ جو کرتے ہو وہ بچے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے جو نظر آتا ہے حل, سب سے پہلے تو والدین کو چھوڑنا پڑے گا. وہ چھوڑیں گھر میں ماحول, بچے خود آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن ایک طوفان بدتمیزی ہے مولانا صاحب, میرے پیچھے بھی کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ بھی ہوتی ہے انسان کی, کہ یہ بول دیا, یہ کر دیا, اس کے بعد پھر تنقید برائے تنقید, آگے سے کرٹیسزم, گالیاں دینا, فیملی کو گالیاں دینا. آپ تو ہمیشہ آپ پہ جو بھی بیکلیش لوگوں کا آیا ہے, آپ نے تو اس پہ صبر ہی کیا. آپ نے کہا ہے کہ خاموشی. میں نے تو کبھی جواب نہیں دیا. آپ کی پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں, خاموشی. بالکل. لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ گلہ کر رہا ہوں لوگوں سے کہ کچھ لوگوں کو تو قبر میں اتار دیا. دوسروں کا خیال کریں. کرٹیسزم ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے, تعمیراتی تنقید, جس سے کچھ شاید ہمیں کوئی سیکھ ملے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ماں بہن کی گالیاں دینا, اور یہ تو مناسب ہی نہیں ہے مولانا صاحب. اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے. نہ ماں باپ سکھاتے ہیں, اور اسکول والے تو ویسے ہی کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے کیا سکھانا, انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں. اس میں ماں باپ کی بڑی کوتاہی ہے. جنید جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں. آخری دفعہ آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی, واٹس ایپ پہ ہوئی تھی, دو بدو ملاقات ہوئی تھی, آخری ملاقات یاد ہے؟ فون پہ جب وہ جا رہا تھا چترال جا رہا تھا, تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا لاہور سے کہ آپ بھی آ جائیں, میں اور سہیل جا رہے ہیں, تو آپ بھی آ جائیں. تو میرا سر درد ان دنوں تھا,
تو میں تو پھر نہیں گیا. یہ میری آخری گفتگو تھی اس سے. بس اس کے بعد کوئی فون پہ بھی بات نہیں؟ نہیں. پھر اس کی شہادت کی خبر یہ آئی. وہ کس نے دی تھی؟ میرا خیال ہے کوئی ہفتے بعد. نہیں کس نے دی تھی پہلی دفعہ؟ آپ سو رہے تھے کیا؟ سہیل نے بھائی نے دی تھی کہ جہاز کریش ہو گیا ہے. اچھا جی، علماء میں آپ کوئی پسندیدہ کوئی جن کو آپ نے سنا ہو اور ان کی باتوں سے کوئی پسندیدگی کوئی چیزیں نکلی ہوں کہ یار بہت سارے آئے، کوئی یاد آتا ہے، کوئی سمجھ آتا ہے؟ میرے استاد تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ میں انتقال ہوا ان کا. ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. صحیح. کہ ایک تو وہ جو کہتے تھے وہ ان میں ہوتا تھا، اور دوسرا ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کے بالکل 100% ساتھ ساتھ چلتی تھی. کیا کہنا، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا آج تک. اسے آپ اپنا استاد بھی انہیں کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے ان سے بہت سیکھا. زندگی سیکھی، پڑھی تو تھی، سیکھی نہیں تھی. ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. بھائی واہ واہ واہ، کیا بات، تو باریک بات ہے. پڑھنا اور چیز ہے، سیکھنا اور چیز. میں تمہیں صبر کا مطلب بتا دوں اپنے لیسن، اپنے درس میں. صبر کا مطلب یہ ہے، اور یہاں استعمال ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے. لیکن میں خود صابر بنوں، یہ ایک الگ محنت ہے. یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے، جس کا ادنا درجہ ہے پڑھنا. یہ پہلا درجہ ہے، اس پہلے کو آخری بنا دیا ہے. تو صفات پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی. دین تو صفات کا مجموعہ ہے. زندگی کن صفات کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. دین کا منشا تو یہ ہے. تو صفات کو بیٹا سیکھنا پڑتا ہے، وہ پڑھنے سے نہیں آتی. بہت کثیر تعداد میں نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بہتر فیوچر کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے بہتر فیوچر کے لیے بندہ کوچ کر جائے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہاں تو جی، نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شرعی تو رکاوٹ کوئی نہیں. لوگ وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں ملک چھوڑ رہے ہو بھائی، اب ضرورت ہے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس طریقے کی باتیں کرتے. لیکن ہجرت میں تو برکت ہے. ہم نے سنا کہ اگر ایک ہجرت میں برکت ہے، ہجرت کی جائے، اگر ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا دوسری جگہ ہجرت کر کے بندہ دیکھے، شاید ہو سکتا ہے معاذ باپ. جی بالکل، کل سیرو فی الارض. اچھا مولانا صاحب، جب میں آپ سے ملا ہوں، آپ کے پاس سے مجھے ایک بڑی بہترین سی خوشبو آئی ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشبو میں آپ کیا لگاتے ہیں، کیونکہ میں آج آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ لگاتے کیا ہیں؟ میں عود لگاتا ہوں. عود لگاتے ہیں؟ دا گریٹ عود ہم بھی آپ کے لیے لائیں. یہ کیا ہے؟ اور یہ ہے جی عطر. اب عطر کا سلسلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ عطر جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے، اور ایک پرفیوموں کے دور آ گئے ہیں. تو عطر جو لگاتا ہے وہ تو پھر لگاتا ہے. اور یہ جو ہے ان کو میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا، مسکل بہل. یہ آپ ذرا ان کی طرف سے آپ کے لیے دا گریٹ عود ہے. یہ ذرا مولانا صاحب کو نا یہ کھول کے ذرا چیک کرا ہے. اچھی خوشبو ہے. عطر میں جتنا ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ ریت توڑی ہے، اور عطر کو جس طریقے سے انہوں نے پش کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، اس چیز پہ تو ان کی تعریف بنتی ہے. بالکل ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو پسند آیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے، اور مالی اعتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پہ، اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو خیر ان کے تو پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی. کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے.
حضرت فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی تو وہ 400 درہم میں حضرت عثمان نے خریدی. تو اس میں سے 280 درہم آپ نے حضرت ام ایمن کو دیے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، اور باقی 120 سے ان کی شادی کی تیاری کی. 280 200 ہاں، یہ تو بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی. اور عطر کی تو ایک سنت بھی ہے. کون سا لگاتے تھے رسول اللہ؟ مسک لگاتے تھے. صحیح ہے، صحیح ہے، ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا یا کسی نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا یہ MTJ برانڈ کھولنے کا؟ یہ اصل میں کوئی کاروباری لائن سے تو یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. کووڈ آیا تھا تو مدارس کے لیے چندے بند ہو گئے اور بڑی مشکلات پیش آئیں. تو اس وقت دل میں آیا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا جائے مدرسہ کے لیے جس کی کمائی ساری مدرسے کو جائے. صحیح. اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اس کے لیے یہ شروع کیا تھا. تو اس سے جتنا میرا حصے کا پروفٹ ہوگا ریونیو وہ مدرسے میں جائے گا. آپ کتنے % پروفٹ آپ کا ہے؟ ہمارا 20 ہوگا. اچھا 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 اچھا. وہ تو پھر برائے نام ہی آپ کا نام ہی یوز ہوا ہوا ہے. وہ تو پھر نہیں، اس کا ہیوج بہت بڑا ہے تو 20 اس میں بہت بڑا ہوگا. ظاہر ہے. تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں مولانا صاحب کے 100 سال بعد بھی یہ ہمارا کلپ کوئی دیکھ رہا ہوگا. شاید ہم نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں ہوں گے. مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ بات کی تھی. یہ آپ لوگوں کے لیے جو 100 سال بعد آئیں گے، مولانا صاحب کیا پیغام دیں گے آپ 100 سال 200 سال بعد کی زندگی لوگوں کو. اور جاتے جاتے ہم لوگوں نے تو جیسی گزارنی تھی گزر گئی. آگے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آگے کا بھی ایڈوانس تبلیغ ہو جائے گی. آج کی موجودہ نسل ہو یا آنے والی نسل ہو، سب کو ایک بات عرض کرنی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں. باقی ضروریات زندگی ہیں، جو پرپز ہے لائف کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس کو راضی کرتے ہوئے جو چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں، جو کرنی پڑے کریں. پیسے کو خدا نہ بنائیں بلکہ اللہ کو ہی اللہ بنائیں، اور اس کو راضی کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں. کیا بات. ورنہ ناکامی ہے، بڑی خوفناک ناکامی. اللہ بچائے. اللہم اجرنی من النار. آمین. شکریہ چھوٹا لفظ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھے. آمین. اور جب آپ دنیا سے جائیں تو اللہ مسکرائے. آمین. آمین ثم آمین. اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں کہتا ہوں اس نفسا نفسی میں جو قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت. اور آپ نے وقت دیا. سوالات تو اور بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن مجھے بتایا گیا، آپ نے کہا بھائی ہاتھ اولا رکھنا ہے ٹائم، تو آپ کو یقیناً مصروفیت بھی ہے. مولانا صاحب خوش رہیں آپ، اور اللہ حامی و ناصر ہو پاکستان کا. 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کریں، ٹریفک کی وائلیشن نہ کریں، کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، عزتیں دیں، لڑائی جھگڑے نہ کریں. کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے مولانا صاحب؟ بالکل صحیح. اس پوڈ کاسٹ کو دیں گے، بلکہ بریک لگائیں گے. یہ ختم ہونے والی پوڈ کاسٹ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی بشرطِ صحت زندگی اس پوڈ کاسٹ کو پھر ریزیوم کریں گے. جی ٹھیک. اس اپنے پن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.